یہ اس کی ابتدا سے دشمنی جو ہے وہ یہی ہے، جب میں نہیں رہا جنت میں مجھ سے چھینی گئی یہ سب عیش و آرام، تو میں نہ ان کی اولاد کو کبھی بھی جنت کے عیش و آرام میں نہیں آنے دوں گا اور محروم کروں گا، یہ یاد رکھیں۔ تو ہمارے ساتھ اب وہی دشمنی شیطان کی ہے اور کوئی دشمنی نہیں۔ دشمنی یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی ان کو جنت کا یہ عیش و آرام جو اللہ نے تو دیکھ چکے ہیں نا، جنت کو، جنت کے باہر دیکھے ہیں، جنت کے نظارے دیکھے ہیں، اور اس کو معلوم ہے کہ جو بھی آدم کی اولاد سے کامیاب ہوں گی اس جنت میں جائیں گے، دائمی ان کو یہ راحت نصیب ہوں گی۔ اس نے اب یہ میشن پکڑا کہ کچھ بھی ہو جائے کسی طریقے سے جو ہے میں نے ان کو محروم کرنا ہے اس جنت سے۔ یہ اس کا مشن ہے، اور ہمیں اس مشن سے خبردار رہنا ہے، یاد رکھیں۔ اس کے دشمنی کو جو انسان دشمنی کی دشمنی کو سمجھ جائے نا تو پھر ٹیکل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ یہی قرآن کا انداز ہے کہ اس نے واضح طور پہ ہمیں سمجھایا ہے اس قرآن کے اندر کہ دیکھ رہے ہیں نکالنا تھا اس جگہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، چاہتا تھا کہ اس جگہ سے نکلیں، اور نہ ہی ان کی اولاد کبھی اس جگہ پر پہنچ سکے۔ اب یہ دشمن اس کی بھی تک ہے ہمارے ساتھ۔ تو یاد رکھیں ایک چیز کہ دنیا جو ہے نا یہ عیش کی جگہ تو ہے ہی نہیں، کیسے ہو سکتی؟ یہ تو سزا کے طور پہ بھیجا گیا آدم علیہ السلام کو یہاں پر۔ تو جب جس جگہ پر یہ نقطہ سمجھ لیں کہ جس جگہ پہ انسان کو سزا کے طور پر بھیجا جائے تو وہ جگہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں۔ کسی آدمی کو قید کر دیا جائے قید خانے میں، بے شک بھلے سے اس کو آپ بہت سی چیزیں دے دیں، آپ اے سی بھی دے دیں، فریج بھی رکھ دیں، اور بھی سارے لوازمات ڈال دیں، لیکن قید تو قید ہے۔ وہ کہے یہ سب کچھ لے لو، مجھے یہاں سے باہر نکال دو، آزاد فضاؤں کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو عیش کی جگہ نہیں، وہ شیطان شیطان جانتا ہے یہ تو جگہ ہی نہیں ہے عیش کی تو جنت ہے، اور اس نے یہی دھوکہ دے دیا کہ یہی سب سے بڑی عیش کی جگہ ہے۔ تو اب کیا ہوا ہمارے ساتھ معاملہ کہ ہم اس دنیا کو عیش کی جگہ سمجھ بیٹھے، جیسے کوئی جیل میں جائے، وہ جیل اس کو جو سامان مل جائے علاج کا تو کہ نہیں بس یہی جگہ سب سے بہتر ہے بھیا تو سب کچھ، حالانکہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو باہر ہے دنیا۔ اسی طرح یہ تو کچھ بھی نہیں دنیا عیش کی جگہ، تو وہ کیا ہے شیطان کہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتا، بلکہ خوش ہوتا ہے کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر مگن ہو گیا، دنیا دار ہو گیا، چاہے کتنی لمبے لمبے مکان، محلات، کوٹھیاں اور گاڑیاں اور کاروبار، جو کچھ کرے وہ کہتا ہے ویری گڈ، کرتے رہو، بہت اچھا کر رہے ہو تم، کیونکہ یہ تجھے فائدے کچھ نہیں ہوئے ان چیزوں کا۔ تو ان چیزوں کو جس کو تم سمجھ رہے ہو بہت بڑا، یہ تو وہاں اس ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے جنت کے، اس کو پتا ہے کہ جس طریقے سے مست ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر یہ لوگ، تو اس کی جگہ پر جہاں جانا ہے تو اس کے ذرے کے برابر ہونے جنت سے مناسبت رکھنے کے ہے ہی نہیں کہ معاملہ کسی کو مناسبت ہی رکھی جائے ذرے کے ساتھ۔ ساری دنیا کے آپ محلات جمع کر لیں، سبحان اللہ، جنت کا تو ایک ہوا کو جھونکنا بہت بڑا ہے اس کے مقابلے میں، سبحان اللہ۔ تو انہیں بیوقوف نے اس طرف لگا دیا، تو اب وہ ان کی طرف تو جاتا ہے نہیں، یہ نقطہ بہت قیمتی ہے۔ اب کدھر جاتا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے لگتا ہے کہ جو اصل جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ۔ بے شک سے ان کے پاس نہ رہنے کو مکان بھی نہ ہو، گاڑیاں بھی نہ ہو، کھانے کے ایک وقت کی روٹی ہو، دوسری وقت کی روٹی بھی نہ ہو، کپڑے بھی کم ہوں، جوتے بھی ٹوٹے بھی ہوں، لیکن وہ ان کے پیچھے، اس کو پتہ ہے کہ یہ سب سے امیر طریقہ آدمی ہے، یہ تو بس آنکھ بند ہوگی تو یہ جنت کے تو وہ منظر دیکھیں گے، جو نظارے جن کے پاس اللہ نے جو دنیا میں دولت جمع کر رہے ہیں اعمال ان کے، وہ ہیں کہ جو جا کے جنت کے اونچے مقامات پہ چلے جائیں گے، تو ان کے پیچھے وہ پڑتا ہے۔
تو اتنی عبادات کے باوجود بھی اس کو وہاں سے دھکا پڑ گیا، تو پتہ چلا عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اس کے مقابلے میں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کر دی جائے، یعنی گناہ، وہاں پہ آپ سوچ لیں. آپ دیکھیں قرآن سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ حقیقت جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی وہ کیا ہے، بندہ گناہ نہ کرے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بے شک ساری زندگی انسان کوئی نفل عبادت نہ کرے، تہجد نہ پڑھے، اشراق نہ پڑھے، چاشت نہ پڑھے، تلاوت قرآن نہ کرے، ذکر اللہ نہ کرے، کوئی بھی وہ نوافل کچھ نفل عبادت نہ کرے، پر فائز کر لے، بس گناہ نہ کرے، گناہ کی طرف سختی سے پکڑ جائے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی اس کو جنت فردوس سے نہیں روک سکتی. اس کے لیے جنت فردوس داخلہ ہی داخلہ ہے، اونچے درجوں میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ اپنے مقصد کو پا گیا. عبادات نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو یہ چاہیے کہ میری نافرمانی نہ بندہ کرے. یہ سبق ہے، اس سے آپ سیکھیں. بہت بڑا پہلا سبق آپ کو دے رہا ہے یہ واقعہ کہ جب انسان کسی اصلاح کے غرض سے، جیسے آپ حضرات بھی آئے ہوئے ہیں، ہر صاحب کی گروپ میں شامل ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، آپ سنیں اس نقطے. اگر آپ اصلاحی غرض سے آئے ہیں تو یاد رکھیں اللہ والوں کے پاس جب انسان کو جاتا ہے تو اصل کامل ولی جو ہو آپ کو لمبے چوڑے وظیفے نہیں دے گا، لمبے چوڑے نوافل نہیں بتائے گا، وظائف نہیں بتائے گا، بڑی بڑی نمازیں نہیں بتائے گا، بڑے بڑے چلے نہیں بتائے گا. کامل شیخ کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا. اس کا زور سارا اس پر ہوگا جس سے اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ آپ کو منحات کی طرف زور لگائے گا، گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرے گا، گناہوں سے نکالنے کی پوری کوشش کرے گا. دو طریقے ہیں گناہ کے، یہ بات کو سمجھیں. ایک ہوتا ہے گناہ کا چھوڑنا، وہ گناہ کا جو چھوڑنا ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے. جی میں جھوٹ چھوڑ دیا، میں نے غیبت چھوڑ دی، میں نے فلاں چھوڑ رہا ہوں، اس پہ آپ محنت کر رہے ہیں. میں مثال کے طور پہ کوئی آدمی غیبت محنت کر رہا ہے، کسی اور گناہ پہ چھوڑنے پہ محنت کر رہا ہے، تو دو حیثیت ہوں گی اس کے. غور سے سننا اس بات کو، بہت کام کی نقطہ ہے یہ کہ اگر ہم نے گناہ چھوڑنے پہ محنت کر رہے ہیں، گناہ چھوٹ بھی گیا تو حقیقت میں وہ گناہ چھوٹا نہیں ہے، وہ پھر آ جائے گا. گناہ اس وقت چھوٹے گا، یہ نقطہ سنیں، گناہ اس وقت چھوٹے گا جب گناہ سے نفرت ہو جائے گی. جب تک اس گناہ سے آپ کو نفرت نہیں ہوگی، سمجھیں گناہ نہیں چھوٹا، یہ دوبارہ آ جائے گا. اور ایسی ہوتا ہے. غیبت تھوڑی محنت کر کے آپ دیکھتے چھوڑ دیا، لیکن جب تک اس غیبت کی محبت آپ کے دل میں رہے گی، جھوٹ کی محبت آپ کے دل میں رہے گی، کوئی بھی گناہ ہے، زنا کی محبت آپ کے دل میں رہے گی، آنکھوں کے نٹک بازی کی آپ کے دل میں گناہ رہے گی، فضول باتوں کی جب تک دل میں رغبت رہے گی، اس وقت تک وہ سمجھے گناہ نہیں چھوٹا. گناہ اس وقت چھوٹے گا جس وقت آپ کو اس گناہ سے نفرت ہوگی. جب تک گناہ سے نفرت ہمیں نہیں ہوگی اس وقت تک یہ گناہ نہیں چھوٹیں. اور گناہ سے نفرت کیسے ہو؟ سبحان اللہ. یہ اللہ والے محنت کراتے ہیں کامل شیخ. گناہ سے نفرت کیسے چھوڑنا ایک دوسری چیز ہے اور نفرت ہونا دوسری چیز ہے. خیال رکھیں، ہمیں گناہ سے نفرت پیدا کرنی ہے، چھوڑنے والا معاملہ نہیں، ہم نے گناہ سے نفرت پیدا کرنی ہے. نفرت کیسے پیدا ہوگی مجھے بتائیں. سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی، کامل شیخوں کی. یہ کیسے کیسے نقطوں کے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ گناہ سے نفرت اس وقت ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت آپ کے دل میں آ جائے گی. سبحان اللہ. جس دل میں اللہ پاک کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، سمجھیں اس کو پھر گناہ سے نفرت ہو گئی. یہ دو چیزیں ساتھ نہیں رہ سکتی. یا تو گناہ کی محبت دل میں رہتی ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت دل میں رہتی ہے. جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ اور رسول سے محبت ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں محبت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی محبت جس دل میں ہوگی، وہاں گناہ سے نفرت ہوگی. تصور نہیں ہو سکتا وہ آدمی گناہ کرے. یہ دو متضاد چیزیں یاد ہیں. اس لیے اللہ والے سب سے زیادہ محبت محنت کراتے ہیں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کو محبت پیدا کرتے ہیں. اس لیے ذکر کرایا جاتا ہے. سنیں اپنے حضرت ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، مالا درجات فرماتے تھے کہ اگر تیرے ذکر کرنے سے تجھے گناہ سے نفرت ہو رہی ہے
گناہوں سے تیری نفرت بڑھ رہی ہے، دنیا سے تیری نفرت بڑھ رہی ہے، تو تیرا ذکر کامیاب ہے، تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ تیرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت آ گئی۔ سبحان اللہ۔